میں آپ حضرات کے خدمت میں کچھ عرض کروں، کچھ گزارش کروں۔ آپ تمام حضرات کی خدمت میں عموماً اور حضرت صاحب عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی بارگاہ میں خصوصاً بی بی کی شہادت کی تعزیت اور تسلیت پیش کرتا ہوں، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سچا عزادار بنائے اور اہل بیت جس راہ پر چاہ رہے ہیں اس راہ پر چلنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ مقدمہ ہوگا شاید آدھے گھنٹے یا 40 منٹ کا، 1-2 منٹ کی مجلس ہوگی، بیان ہوگا اور 10-15 منٹ مسائل۔ تو امید یہی ہے کہ 12:10 سے 12:15 کے بیچ آپ کی زحمت تمام کر دی جائے گی۔ مقدمے کا آغاز یوں ہوتا ہے کہ میں نے جس آیہ کریمہ کی تلاوت کی ہے، حضرت حق جل و علا کا اعلان ہے، اے صاحبان ایمان اتقوا اللہ، تقوی اختیار کرو۔ جب آپ تقوی کے بارے میں قرآن مجید کا مطالعہ کیجئے گا تو 2-4 آیتیں نہیں ہیں، مختلف انداز سے کافی آیتیں تقوی سے 2-3 میں جلدی سنا کے اصل موضوع پر آ جاؤں۔ تو پہلی تو یہی ہو گئی کہ جو بالکل ہم سب کو امام کی مجلس کے طفیل میں رٹی ہوئی ہے، اے صاحبان ایمان تقوی اختیار کرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ دیکھیے، آپ چاہے جتنے اعمال بجا لائیے، چاہے جتنی مجلس پڑھیے، چاہے جتنا بڑھیا تبرک بانٹ لیجئے، چاہے جتنا خرچ کر لیجئے، 4 آنے کا ثواب ہم کو آپ کو ملنا نہیں ہے۔ کیا آپ بکتے ہو؟ میں نے کہا میں نہیں، قرآن کہتا ہے، ارشاد ہوتا انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ صرف اور صرف متقیوں کے عمل کو قبول کرتا ہے۔ تو آپ کتنی بڑھیا مجلس پڑھتے ہیں یہ نہیں دیکھا جائے گا، آپ کی مجلس میں خرچہ کتنا ہوا یہ نہیں دیکھا جائے گا، آپ کے اندر تقوی کتنا تھا یہ دیکھا جائے گا۔ تو دوسری جو ہے وہ آیت کہاں ہے؟ ارشاد ہوتا ہے کہ انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ صرف اور صرف متقیوں کے عمل کو قبول کرتا ہے۔ یہ 2 ہو گئی۔ ہر آدمی کو شوق ہے کہ دنیا میں وہ عزت دار ہو جائے، ہر آدمی کو شوق ہے، اس کے لیے محنت کرتا ہے، مشقت کرتا ہے، پڑھائی کرتا ہے، پیسے کماتا ہے، IAS ہوتا ہے، PCS ہوتا ہے، آیت اللہ ہوتا ہے، خطیب اعظم ہوتا ہے، ملینر ہوتا ہے۔ سب کاہے کے لیے تگ و دو ہے کہ ہماری سماج میں تھوڑی سی عزت ہو جائے، کہ جب صاحب جو ہے وہ بمبئی سے گاؤں آئیں تو 4 آدمی آ کے ہمارے ہاں بیٹھے اور بھیا بھیا کریں۔ اور کبھی کبھی یہ محنت رنگ لاتی ہے اور آدمی ہو بھی جاتا ہے، لیکن یہ عزت جو ملی ہے وہ کتنے دن کی ہے؟ سوال یہ ہے۔ معلوم ہوا یہاں سے واپس جا رہے تھے، ایکسیڈنٹ ہو گیا، وسیع صاحب مر گئے۔ دھوڑلی میں خبر، ارے اللہ مغفرت کرے بیچارے کی، بس 1-8 سال محرم آیا، مرحوم جاتے تھے 8-9 سال بس پھر 4-6 سال کے بعد کوئی آپ کو مولوی صاحب یاد کرنے والا ملے گا نہیں۔ اور کتنے تو وہ ہیں کہ جو زندہ ہیں اور سب ختم ہو جاتا ہے، اسی میں وہ ایکسیڈنٹ ہو گیا، مرے نہیں، کوما میں چلے گئے، 2 سال سے پڑے ہوئے ہیں بستر پر۔ اپنے لوگ دعا کر رہے ہیں کہ جو آ کے دروازے کے اوپر بھیڑ لگاتے تھے، بھیا بھیا کرتے تھے، اب انہی کی خواہش ہے کہ اب یہ بیچارے نکل لیتے تو بہتر تھا۔ تو عزت چاہے جتنی لے لیجیے آپ، 10 سال 20 سال 50 سال، بس نا سب ختم ہو جائے گا۔ تو جو ختم ہو جانے والی ہے اس عزت کی حیثیت کیا ہے، اس عزت کی اوقات کیا ہے؟ آج ان کا جو ہے وہ دور ہے، کل ان کا دور ہو جائے گا، پرسوں ان کا دور ہو جائے گا۔ دنیا کا تو یہی دستور رہا ہے،
کہ تب کا اصل عزت تو وہ ہے جو خدا کی نزدیک ہو، اور اللہ جس کو عزت دے دے گا پھر اس کی عزت کوئی چھین نہیں سکتا۔ کہا تو اللہ کے نزدیک عزت کیسے ملے گی؟ اب قرآن نے اس کا نسخہ بتایا، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، خدا کے نزدیک سب سے زیادہ عزت دار وہ ہے جس کے اندر سب سے زیادہ تقوی پایا جاتا ہے۔ صلوات بر محمد و آل۔ ایک ہو گیا۔ دیکھیے کبھی کبھی ہوتا ہے آدمی محنت کرتا ہے، پڑھتا ہے رات بھر، سمجھے آپ، یونیورسٹی ٹاپ کر گئے، جو ہے وہ مدرسہ بورڈ ٹاپ کر گئے، لیکن ٹاپ کر کے ہی وہ وہیں کے وہیں رہ گئے، آگے نہیں بڑھ پائے۔ اس کے لیے بھی قرآن کہتا ہے کچھ لوگ وہ ہیں جن کو ہم پڑھاتے ہیں۔ یہ حدیث نہیں ہے، یہ روایت نہیں ہے کہ آپ یہ پوچھئے کس کتاب، قرآن کہتا ہے اتقوا اللہ ویعلمکم اللہ، تقوی اختیار کرو اللہ تم کو پڑھائے گا۔ تو جس کو خدا پڑھانے پہ آ جائے، اتنا سا پڑھو گے اتنا سمجھ میں آئے گا۔ تو کل ملا کر کے اب ظاہر سی بات ہے کہ سب اسی پر نہیں وقت جو ہے وہ پورا خرچ کیا جا سکتا، تو خلاصہ کلام یہ ہوا اس 6-7 منٹ میں کہ بیس اور بنیاد کیا ہے؟ تقوی ہے۔ تقوی ہے تو اعمال قبول ہیں، تقوی ہے تو عزت دار ہیں آپ، تقوی ہے کم پڑھیں گے زیادہ سمجھ میں آئے گا، تو مین چیز ہے تقوی۔ اب سوال یہ ہے کہ مولوی صاحب آیتیں سنانے سے کوئی فائدہ نہیں ہے، جلدی سے کام کی بات کرو۔ اگر اتنی ہی اہمیت ہے تقوی کی تو تقوی کا مطلب کیا ہے؟ تقوی کہتے کس کو ہے؟ اب اگر کوئی پڑھا لکھا آدمی ممبر پر بیٹھتا تو اس کا انداز الگ ہوتا، تو اس کا اصل کیا ہے اور اس کا مادہ کیا ہے، اور اس کے جو ہے وہ فلاں لغت میں یہ معنی ہے اور فلاں ڈکشنری میں یہ معنی ہے، 1 گھنٹے تک وہ کم از کم تقوی کے حرف پر لفظ پر ہی بات کر لیتا، لیکن اس کا نتیجہ امام باڑے سے نکلنے کے بعد بھائی مول صاحب کیا پڑھ رہے تھے؟ کل پتہ نہیں، کچھ تقوی وقوہ کہہ رہے تھے یار، ہماری تو سمجھ میں نہ آیا۔ تو پھر اس بیان سے کوئی فائدہ تو ہے نہیں۔ اہل بیت نے سکھایا، بلکہ رسول اللہ فرماتے ہیں ایک جگہ کہ ہم گروہ انبیاء، اللہ کا حکم ہے کہ ان اکلم الناس علی قدر عقولہم، کہ پبلک سے ان کے حساب سے بات کرو۔ سمجھ گئے آپ؟ تو 1 گھنٹے کا ٹائم ہے، بقول ہمارے استاد فرماتے تھے کہ آپ 1 گھنٹے کی مجلس پڑھ رہے ہیں تو وہ 60 منٹ نہیں ہے۔ اگر آپ کی مجلس میں 100 آدمی ہیں تو آپ کو 100 گھنٹے کا حساب دینا ہے، نہ کہ 1 گھنٹے کا۔ یہ اتنے لوگ اپنا سب وقت چھوڑ کے آئے ہیں نا، تو زیادہ قابلیت مت جھاڑو مولوی صاحب، سیدھے سیدھے نچوڑ بتاؤ کہ جب تقوی کی اہمیت اتنی ہے تو تقوی کہتے کس کو ہے، مطلب کیا ہے۔ ہم اس لغوی بحث میں نہیں جاتے کہ یہ ہے اور یہ کہنا کیا چاہتا ہے قرآن، تو یہ عام آدمی کے بس میں تو نہیں ہے۔ لیکن امام لوگ دریا کو کوزے میں بند کرنا جانتے ہیں، سمجھ گئے آپ؟ امام سے پوچھا، امام صادق سلام اللہ علیہ سے، سنیے اس کو کہتے ہیں دریا کو کوزے میں بند کرنا۔ سئل الصادق علیہ السلام عن تفسیر التقوی، امام سے لوگوں نے پوچھا مولا تقوی کا مطلب کیا ہے؟ تو مولا ادھر ادھر کے نہیں، بس ایک ٹو دا پوائنٹ، 1 سطر میں فرمایا لا یراک مولاک حیث نہاک ولا یفقدک حیث امرک، تمہارا اللہ تم کو وہاں نہ دیکھے جہاں سے منع کیا ہے۔ لا یراک مولاک حیث نہاک، تمہارا اللہ تم کو وہاں نہ دیکھے جہاں سے، ولا یفقدک حیث امرک، اور وہاں سے غائب نہ رہو جہاں رہنے کا حکم دیا ہے۔ ایک لائن میں امام نے پورا خلاصہ بیان۔ مطلب کیا ہوا؟ تو جو سمجھ میں آتا ہے وہ یہ مطلب سیدھا سیدھا یہ ہوا
کہ واجب نہ چھوٹے گناہ نہ ہو. اس کے بعد اگر مختصر بھی کر لو گے نا، سناؤں حدیثیں آپ کو بڑی غضب کی 2-3 حدیثیں سنیے پھر اصل پر آ جاتا ہوں. رسول اللہ نے فرمایا صلوات بر محمد و آل محمد، یہ 2 کام کر لو مولوی صاحب، واجب مت چھوڑو اور گناہ پر مختصر عمل بھی کافی ہے. رات بھر بیٹھ کے نماز شب نہ پڑھو کوئی بات نہیں ہے، 4 پارہ قرآن نہیں پڑھ پا رہے ہو ڈیلی مت پڑھو، بٹ گناہ مت کرو، بٹ واجب مت چھوڑو. چنانچہ رسول اللہ فرماتے ہیں یکفی من الدعاء مع البر ما یکفی الطعام من الملح، نیکی کے ساتھ دعا اتنی ہی کافی ہے جتنا کھانے میں نمک کافی ہے. یہ عجیب ہے رسول اللہ کا دین، ہم کو یہ سکھاتا ہے. یا ایک جگہ عجیب ہے، ارے صاحب یہ بڑے نماز شب کے عادی ہیں. نماز شب بے شک بڑے فضائل ہیں اس کے، یہاں تک امام نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص نماز شب کا عادی ہے اور وہ کہتا ہے کہ میں بھوکا ہوں، جھوٹ بولتا ہے. نماز شب رزق کی ضامن ہے، لیکن اس نماز شب سے کوئی فائدہ نہیں ہے جس کی وجہ سے 2 رکعت صبح کی واجب چھوٹ جائے. آپ ذہن میں رکھیے، کیا مت پڑھو نماز شب چلے گا مگر صبح کی 2 رکعت. چنانچہ ارشاد ہوتا ہے جدو واجتہدو، محنت کرو کوشش کرو، وَإِن لَمْ تَعْمَلُوا، اگر عمل نہیں بھی کر پا رہے ہو، عمل سے مراد یہاں مستحب بھی، واجب تو کرنا ہی کرنا ہے، اگر عمل نہیں بھی کر پا رہے ہو فَلَا تَعْصَوْا، گناہ مت کرو. چنانچہ دوسری جگہ عجب ارشاد ترکو لقمۃ الحرام احب الی اللہ من 1000 رکعہ تطوعا، ایک لقمہ حرام کا چھوڑ دینا خدا کو 2000 مستحبی نمازوں سے زیادہ محبوب ہے. توجہ فرما رہے دین کیا سکھا رہا ہے ہم کو. تو مین چیز کیا ہے؟ تقوی کا مطلب واجب نہ چھوٹے، گناہ نہ ہو. میں بہت وقت اس پر نہیں لوگا، دھیرے دھیرے جا رہا ہوں آج کی مناسبت سے. اب گناہ کی آغاز 2 قسمیں ہیں. کتنی؟ 2. ایک ہے گناہ کبیرہ اور ایک ہے گناہ صغیرہ. گناہ کبیرہ کی ڈیفینیشن کیا ہے، تعریف کیا ہے؟ تو ہمارے علماء فرماتے ہیں ہر وہ گناہ جس کی سزا قرآن میں یا روایات میں جہنم بتائی گئی ہو، وہ گناہ کیا کہلائے گا؟ گناہ کبیرہ. ہر وہ گناہ جس کی سزا قرآن میں یا حدیث میں جہنم بتائی گئی ہو وہ کیا ہے؟ گناہ کبیرہ. مثلا قرآن کہتا ہے جو کسی مومن کو جان بوجھ کے قتل کرے فجزاؤہ جہنم، اس کی سزا کیا ہے؟ تو چونکہ قرآن میں قتل کی سزا جہنم بتائی گئی ہے تو قتل کاہے میں آئے گا؟ گناہ کبیرہ. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ نہ قرآن میں نہ حدیث میں سزا جہنم نہیں بتائی گئی ہے مگر وہ گنایا گیا ہے کبیرہ میں. وجہ بھی سمجھ میں آ جائے گی. تو قتل کیا ہوا؟ گناہ کبیرہ. ایک گناہ ایسا ہے کہ جس کو قرآن میں 2 جگہوں پہ بتایا گیا قتل سے بڑا ہے مگر اس کی سزا جہنم نہیں بتائی گئی ہے. چونکہ اس کو قتل سے بڑا کہا گیا ہے اور قتل کی سزا جہنم ہے تو اب اس کے لیے جہنم کی سزا کہی گئی ہو یا نہ کہی گئی ہو، چونکہ قتل سے بڑا کہا گیا اس لیے یہ بھی کیا ہو جائے گا؟ مثلا 2 جگہوں پر ہے الفتنۃ اکبر من القتل یا الفتنۃ اشد من القتل.
فتنہ گاؤں میں جھگڑا لگا دینا یہ قتل سے بڑھ کے ہے، قتل سے شدید ہے۔